اور آج بھی اگر ہم کسی بھی پڑھے لکھے آدمی سے پوچھیں کہ ساکریٹیز کے زمانے میں سینٹ کا لیڈر کون تھا، جو ان کی سینٹ تھی، یا ان کا جو کورٹ جس سے ان کی ٹرائل کی ہے، کون تھا وہ؟ کسی کو شاید یاد نہ ہو، لیکن یہاں پرائمری اسکول میں جانے والے بچہ، اس نے بھی سقراط کا نام سنا ہوگا، افلاطون کا نام سنا ہوگا۔ شیکسپیئر کے زمانے میں سب ہم نے شیکسپیئر کا نام سنا ہے۔ اگر میں پوچھوں اپنے ہی ساتھیوں سے اس وقت بادشاہ کون تھا انگلینڈ کا، شاید ہی کسی کو معلوم، شاید ہی کسی کو یاد ہو۔ تو یہ جو خیالات، فن و فکر کی دنیا ہے، یہ ایک لحاظ سے ابدی دنیا ہے۔ جب تک ہمارے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہے اور الفاظ کو دوسرے تک پہنچانے کا کوئی میڈیم ہے، اس وقت تک خیالات کی دنیا، تخلیق کی دنیا، چاہے وہ فکر ناتمام ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک دیرپا اور ابدی ایک ورثہ ہے جو انسانیت کو ملتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حکومت کی سرپرستی سے ادیب اور شاعر نہیں بنتے، صرف ان کی حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے۔ اگر صرف سرکاری سرپرستی سے کوئی بہت اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا، پھر ذوق کو بلند تر مقام ہونا چاہیے تھا غالب میں۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ظفر شاہ کے ہاں ہر چند کی ذوق کا جو ہے مرتبہ اونچا تھا، لیکن غالب چند ہی برسوں میں ذوق پہ غالب ہو گئے۔ ادب اور تخلیق اور فن، اس کی پذیرائی عوام میں ہونی چاہیے، اور عوام میں تب پذیرائی ہوتی ہے کہ بات دل سے اٹھے اور دل میں بیٹھے۔ جب آپ لوگوں کے جذبات، احساسات، معاملات، مشکلات اور ان کے خوابوں اور ارمانوں کی ترجمانی کر لیتے ہیں تو ایک رشتہ بن جاتا ہے ایک تخلیقار اور ادیب اور شاعر اور عوام میں، اور اسی سے ابدیت اور ایک رتبہ جو ہے کسی ادب یا فن کا اسی سے ہوتا ہے۔ لیکن حکومت کا یہ ضروری ہے کہ اگرچہ ہم فنکار اور شاعر نہیں بنا سکتے، لیکن انہیں کسب پرسی کی حالت پہ بھی نہ چھوڑیں، بے بسی کی حالت پہ بھی نہ چھوڑیں، احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دیں ایک ادیب اور شاعر۔ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس دنیا کا دستور یہ ہے کہ دو بچے جو اسکول میں جا رہے ہیں، ایک سائیکل پر یا پیدل جاتا ہے، دوسرا ایک لمبی چوڑی گاڑی میں ہے جس میں اس کو سرکاری ڈرائیور ہے یا پرائیویٹ ڈرائیور ہے، اس کے لیے 12 بجے لنچ میں پہنچتا ہے، شام کو پھر میم صاحب خود آتی ہیں بچے کو لے جانے کے لیے۔ اس کے برتھ ڈے پہ لاکھوں روپے، ہزاروں کیا لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اور یہ جو دوسرا بچہ ہے، بڑی مشکل سے اس کے اسکول کی وردی ہے، بڑی مشکل سے یہ سائیکل پہ کوئی اسے چھوڑنے آتا ہے ماں باپ، اور پھر اس بچے کو کہا جائے کہ تمہارا باپ ادیب اور شاعر ہے، تمہیں فخر کرنا چاہیے۔ ایک بچے سے کیسے ہم توقع رکھیں کہ وہ ذہنی لحاظ سے ارتقاء کی اس منزل پہ پہنچا ہے اور اس نے نفس پہ اتنا قابو پا لیا ہے کہ وہ اس خوشی میں مست رہے کہ میرا باپ ادیب اور شاعر ہے۔ اسے تو رشک ہوگا اس دوسرے بچے پہ جس کا باپ BDO ہے یا اسسٹنٹ انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے یا وکیل ہے، اور پھر یہی بچہ جو ہے یہ جب گھر جاتا ہے، یہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے دل کے کسی کھانے میں، کہیں کسی کونے میں دل کے یہ تاثر آہستہ آہستہ جگہ پکڑتا ہے کہ میرا باپ نالائق ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بھوک
آداب کے سانچے میں نہیں ڈھل سکتے. آپ ایک شخص سے ایک انسان مفلسی کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن سماج میں ہیومیلیشن کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے. آپ بھوک کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے بچے کو تانا ملے اسکول میں، سماج میں، آپ کی بیٹی کو شادی کرتے وقت آپ اس کے جہیز کا سامان مہیا نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ آپ اچھی سی دعوت کا اہتمام بھی نہیں کر سکتے، تو ایک انسان جو ہے اس میں وہ تو تمام نفس کی کمزوریاں ہیں اور تمام سماجی تاثرات کا وہ شکار ہوتا ہے. ہم زمانے اور وقت کی پیداوار ہے، ہر چند کی ہم کوشش کریں ان پہ غالب آنے کی، لیکن انسان اپنے کمزور لمحوں میں ان تمام رسومات سے مغلوب ہو جاتا ہے. وہ تو نہیں ہو سکتا کہ جس سماج میں ہم رہتے ہیں یا جس نظم کے ہم پابند ہیں، وہ تو نہیں ہو سکتا. وہ تو ایک خواب سا ہے، وہ تو ایک خواب کی دنیا ہے کہ ہم ایک ایسا سماج بنائیں جہاں پہ جیسے فرانس میں ہوا کرتا تھا کچھ دور یا رینیسانس کے زمانے میں، فخر سے ایمینول کانٹ کو، وولٹائر کو بادشاہ کی طرف فخر سے بلاتے تھے. کبھی جرمنی کا بادشاہ اور کبھی کہیں، وہ اپنے لیے باعث تفخر سمجھتے تھے کہ ان کی محفل میں بول گیا. لیکن آج وہ زمانہ نہیں. آج کا جو زمانہ ہے کافی حد تک بدل چکا ہے. لٹریچر میں بھی وہی لوگ آگے چلے جاتے ہیں جو کنزیومرز لٹریچر پیدا کریں. آپ دیکھیے بیسٹ سیلرز دیکھ لیجئے، انگریزی فکشن میں پڑھ لیجئے آپ کتابیں. بیسٹ سیلرز آپ دیکھیے کیا ہے، ایکسائٹمنٹ، انٹریگز، کنسپیریسیز، وائلنس اینڈ سیکس. یہ ایک تھیم ہے جس سے آپ کے ذہن میں تبدیلی ہو، پھیلاؤ ہو، گروتھ ہو، ارتقا ہو. ایسے مضامین، ایسی کتابیں بہت کم پڑھنے کے لیے تیار ہیں لوگ. اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بہت بڑے فلاسفر پیدا نہیں ہوتے، ٹیکنالوجسٹ پیدا ہوتے ہیں، کمپیوٹر انجینئرز پیدا ہوتے ہیں. یہ بھی ایک زمانہ ہے. لیکن یہ جو حکومت کی ذمہ داریاں انہوں نے مجھے یاد دلائی، چاہے وہ لہر صاحب ہوں، اور لہر صاحب کا نام بھی شام، سندر، آنند ہے. یہ ہر چیز سندر بھی ہیں، آنند بھی ہیں، لیکن لہریں کبھی کچھ زیادہ ہوتی ہیں جو آدمی گن بھی نہیں سکتے. شام کی لہروں کی بات ہے. وہ ڈھونڈتے ہیں پھر بھی فرصت کے رات دن کہ ہم یہ لہروں کو گنیں. لیکن حسین صاحب نے بھی جو کہا کہ کچھ آئینی ذمہ مار گئے، میں گزارش کروں گا آپ سے کہ آئین میں اور قانونی طور پر تو بنایا جا سکتا ہے ایک ڈھانچہ کہ یہ ہو اور وہ ہو. میں آپ سے عرض کروں کہ کشمیر کے کسی گاؤں میں بھی چلے جائیے، ان پڑھ سے ان پڑھ اور غریب سے غریب کشمیری بولنے والا، گجر زبان بولنے والا، پہاڑی زبان بولنے والا اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، باپ کو ڈیڈی کو، ماں کو ممی کو. جو بالکل جنہوں نے کبھی اسکول تک نہیں گئے ہیں، وہ گاؤں کی عورتیں بھی چاہتی ہیں کہ ان کے بچے ان کو ماما یا مامی یا انکل یا آنٹی کہیں. ذرا سا اس سے اوپر چلے گئے، ٹاؤن تک پہنچے، پھر کوشش ہوتی ہے کہ آپ جو بولیں تو انگریزی میں بات کریں. گھر میں بھی بچوں کو سکھایا جاتا ہے انگریزی میں کس طرح گفتگو کی جائے. اور ماں بچے کو کہتی ہے میں تمہیں دکان پر لے جاؤں گی، لیکن وہاں مجھ میں میرے ساتھ اردو میں، کشمیری، پنجابی، ڈوگری میں بات نہیں کرنا. دکاندار کے سامنے شرمندہ کر دو گے، انگریزی میں مجھ سے بات کریں. یہ احساس کمتری کا جو شکار ہے، جن لوگوں کو اپنے کلچر، اپنی زبان پر بھی فخر نہ ہو. فخر کیا ہے؟ جن کو یہ شرمندگی ہو اس تعلق سے بھی. تو وہاں ہم قانون اور آئین تو بنا سکتے ہیں، جیسے ہم نے آئین میں رکھا ہے کہ اللہ کی اس دنیا، بھگوان خدا کی اس دنیا میں ذات پات نہیں ہونی چاہیے. انٹچیبلٹی کو کانسٹیٹیوشن میں، آئین میں پروہیبٹ کر دیا ہے، منع کر دیا ہے کہ کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے یہ شودر ہے، فلاں ہے اور انٹچیبل ہے. یہ تصور بھی دیکھیے آئین میں ہو گیا ہے. کیا حقیقی دنیا میں اس کا کوئی اثر پڑا ہے؟ حقیقی دنیا میں اثر نہیں پڑا ہے. آپ ہی پارلیمنٹ پہ چلے جائیے، شاذ و نادر ہی کوئی ممبر پارلیمنٹ آپ کو برہمن ملے گا. ملیں گے، بہت کم ملیں گے جو ایک شودر یا بیشتر کے ساتھ بیٹھ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھائے.
وہاں بھی الگ, اور اس کا بھی فائدہ اٹھا لیا. یادوز نے اپنی حکومت بنا لی, وہاں ہوا, اس کا بھی سیاستدانوں نے فائدہ اٹھا لیا. شاید اسی لیے سیاستدانوں کو, آپ اس کو پرانے زمانے میں رہبر کہتے تھے, کہ جب سیاستدان کا نام آتا ہے تو جب ان کو یہ کہنا تھا کہ بھی ایسے لوگوں سے ذرا فاصلے پر رہو, تو اس وقت مجھ سے منسوخ اور لہر صاحب نے کہا یہ بیگ صاحب کو منسوخ کیجیے, شاید وہ رہبر خود منزل سے ناواقف ہے اور رہبری کرنے نکلا ہے, ایسے لوگوں سے فاصلہ ہی رہنا چاہیے. بہرحال میں عرض کروں گا کہ آئینی قانونی طور پر تو الگ ہے, لیکن ایک مجموعی طور پر ایک شعوری ایک کاوش ہونی چاہیے ہم لوگوں سے, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, حکومت سے باہر. حکومت کے لوگ ڈیلی ویجر ہیں, آج ہیں کل نہیں ہیں, لیکن جو لوگ پبلک اوپینین, رائے عامہ کو ہموار یا استوار کرتے ہیں, یا اس کو ایک یہ بھی ایک فیشن جیسی بات ہے, جو کسی چیز کو مروج اور اس کو پاپولر بنا دیتے ہیں, وہ تو پبلک اوپینین بنانے والے لوگ ہیں. مسجدوں میں جائیے, وہاں جو تقریر کرتا ہے پبلک اوپینین بناتا ہے, مندر میں گردوارے میں جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اخبارات اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن بھی ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو سارا پبلک اوپینین ہی نہیں جگہوں پہ بنتا, کیونکہ اسکولوں وغیرہ میں آپ جانتے ہیں کہ اسکولوں وغیرہ میں آج کل کیا ہے, اس قسم کی تعلیم نہیں ملتی جسے ہم کہتے ہیں کہ واقعی کوئی ذمہوارانہ سطح یا ذمہوارانہ دائرے کی سمت میں لوگ بچوں کو کا پبلک اوپینین بنایا جائے. وہاں تو بی ٹی وی کی اور ایم ٹی وی کی زیادہ باتیں ہوتی ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک رائے عامہ کو ہموار کرنے کی ضرورت ہے. ہم کو اپنے اصلیت سے, جسے آپ روٹس کہتے ہیں, اس سے فرار کی ضرورت نہیں ہے. اس سے جتنا ہم تعلق زور سے اپنی زمین سے, اپنی دھرتی سے, اپنی حقیقت سے جتنا ہمارا تعلق استوار ہوگا اور پائیدار ہوگا, اتنا ہی ہم ویسٹرن سویلائزیشن کو مانیے, ٹیکنالوجی یا سائنس کو ان کو استعمال کر سکتے ہیں, اپنے ہیریٹیج کو بھی قائم رکھ سکتے ہیں. اور وہ لوگ جن کا اپنی وراثت سے تعلق کٹ جاتا ہے, اپنی زمین سے تعلق کٹ جاتا ہے. میں نے امریکہ میں دیکھا ہے, لندن میں دیکھا ہے, 70 سال کے 80 سال کے ہو کے وہ پھر روتے ہیں. وہ لوگ تنہائی کا جب شکار ہوتے ہیں وہ روتے ہیں. اس وقت انہیں وہ چاہتے ہیں کہ اگر کچھ نہیں تو جلانے کے لیے ہمیں اپنی جنم بھومی لے جاؤ, دفن کرنے کے لیے اپنے وطن واپس لے جاؤ. یہ ان لوگوں کا حال ہوتا ہے جو بالکل کٹ کے رہ جاتے ہیں, اپنی زبان, اپنی وراثت اور اپنے سماجی جو ویلیو ہے یا تمدن ہے ان سے کٹ کے رہ جاتے ہیں. میں جہاں تک فدا صاحب کی شاعری کا تعلق ہے, اس میں کچھ موضوعات ہیں, تھیمز ہیں جو بار بار ابھرتی ہیں. انسانیت کے بارے میں جو ان کا, یعنی یہ شبنمی نگاہوں سے دیکھتے ہیں انسانیت, اور جب ظاہرہ کی شبنمی نگاہوں سے دیکھیں تو کبھی جھلملاتے چراغ نظر آتے ہیں, کہیں پہ کہیں اندھیرا نظر آتا ہے. انسانیت سے یہ مایوس نہیں ہے قطعی طور پر, لیکن مشکوک ہے. رہبروں کے بارے میں یہ مشکوک نہیں ہے, یہ قطعی طور پر ان کا ایک نظریہ ہے تاریخی پس منظر میں, تجربے کی بنیاد پہ, کہ ہمارے رہبر جو ہے منزل جانے بغیر رہبری کی ذمہ داری لے لیتے ہیں. تو انسانیت اور رہبری کا جو میں نے دیکھا بہت سی غزلوں میں, آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک تھیم ہے. اور ابھی جب وانی صاحب تقریر کر رہے تھے, انہوں نے کافی کوشش کی کہ فدا صاحب اور ان کی بیگم صاحب کے درمیان میں بدگمانی پیدا کر. اور کہا کہ ان کا ذکر نہیں ہے. میرے بھائی فدا صاحب بذات خود اپنی بیوی کا ذکر ہے, اور ان کی اجازت نہ ہوتی تو یہ اتنی نظمیں غزلیں لکھ بھی نہ سکتے.
دوسرا جو انہوں نے کہا کہ ان کے یہاں ایک تضاد سا لگا حسینہ کی نظم میں کہ وہ ایک ہی آدمی کیسے ہے کہ آمنے سامنے کرسی پر بھی بیٹھا ہے اور ساتھ والے ڈبے میں بھی بیٹھے غزلیں لکھ رہا ہے. ارے میرے بھائی آپ خود ادیب اور شاعر، اگر ادیب اور شاعر کم از کم 2 جگہ تو ہو ہی سکتا ہے. ایک تو یہ خسو یہ ہماری دنیا ہے اور دوسرا ہے تخیلات کی دنیا. تو آپ کو اس میں تضاد ڈھونڈنے کی کوشش نہ کیجئے. ایک شاعر وقت کم از کم 2 جگہ اگر بہت وفادار ہے اور بے وفا ہو تو بہت جگہوں پہ بیٹھا. میں نے یہ جو ہے باقی ایک چیز ہے کہ پیراڈاکسز ہے آپ کے کلام میں. اگر آپ دیکھیے پیراڈاکسز ہے جسے آپ وہ ایک تو یہ ہے کہ پیراڈاکس ہوتا ہے یعنی ایون قرآن شریف کے بارے میں ہے کہ آپ دیکھیں کہ کسی آیت میں ایک بات ہے اور بعد میں بظاہر لگتا ہے کسی اور آیت میں کچھ اور بات کی ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ یہ ایک موقع محل وقت اور ایولیوشن کے مطابق ایک شاعر کا بھی ایولیوشن ہوتا ہے. کس موقع پر کیا بات ہوئی، کس چیز نے اس کے دل کو چھوا، کون سے محرکات تھے جس نے اس کو شعر کہنے پہ. شعر کہنا بھی ایک قسم کی تخلیق ہے، قسم کی اسلائک یعنی بچے کو جنم دینے کی طرح ہے. جو واقعی شاعر ہے تو وہ ہر وقت کسی نہ کسی کو جنم دیتا رہتا ہے اور جب وہ جنم دیتا ہے تو اس کا جو بچہ ہے وہ سب کی مشترکہ وراثت بنتا ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں آپ کو کلام میں کئی جگہ پیراڈاکس کرے گا. ان کے یہاں بھی ہیں. مثال کے طور پر ہم وکیلوں کو بری عادت ہے ایک دم بتاتے ہیں صفحہ 46 پر دیکھیے انہوں نے اس عمر میں پہلی کتاب چھاپی. ان سے پوچھئے تو کیوں آج تک کیوں نہیں چھاپی؟ تو کہیں گے دوستوں سے بھی نہ کہنا کبھی ہرگز ہرگز، دوستوں سے بھی نہ کہنا کبھی ہرگز ہرگز، بات دل کی ہے اسے دل میں چھپائے رکھنا. اور اگر ہمیں سنائیں گے بھی تو کیا کہیں گے؟ اگر کبھی کسی کو شعر سنائیں گے بھی، غزل سنائیں گے بھی تو کیا کہیں گے؟ اگر یہ اچھی آواز کی نہ ہوتی تو ہم یہ شاعر بھی نہ بنتے. ہمیں کیا مشورہ دیں گے؟ سال ہا سال جسے ہم نے چھپائے رکھا، تم بھی اس راز کو سینے میں چھپائے رکھا. ہم تو اس راز کو سینے میں چھپائے رکھنے والے نہیں. ہم جہاں جائیں گے تشہیر کریں گے کہ کشتواڑ کی سرزمین بہت زرخیز ہے اور ذرا نم ہو تو یہ کشتواڑ کی مٹی بہت زرخیز ہے. جب ہم چھوٹے تھے تو کشتواڑ کے جادو کے بارے میں سنا تھا. پتہ نہیں وسیم صاحب آپ نے سنا ہے؟ کشمیریوں نے کہا کرتے تھے وہاں ایسی جادوگرنیاں ہیں یہ. مجھے معلوم نہیں کہ وہ جادو کی کہانیاں صحیح ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ کشتواڑ میں بہت جادوگر پیدا ہوئے ہیں الفاظ کے. بہت شاعر، بہت ادیب، بہت تخلیق کار. اس کی بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اس شعر کے ساتھ جسے آپ دیکھیے محدود کر دینا، اپنے اور عوام کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دینا، یہ ایک طرف. اور دوسری طرف شعر آپ انہی کا صفحہ 67 پہ اگر آپ کتاب خرید لے سکیں، اس کو دیکھوں میں کہ پڑھوں اس کو دیکھوں میں کہ پڑھوں اس کو، اس کا چہرہ کتاب جیسا ہے. ارے میاں ہم کو کہتے ہو کہ دل میں چھپائے رکھنا اور اپنا چہرہ کتاب جیسا. ابھی انہوں نے کہا جب ان کے بولنے کی باری آئی تو انہوں نے کہا میں اپنے بارے میں کیا کہوں، آپ لوگوں نے ریسرچ کر لی ہے، ریسرچ کے بعد میرے بارے میں کیا کہنا ہے. میرے بھائی میں آپ ہی کی نظم پڑھوں گا جس پہ آپ نے ہمیں جو کچھ بتایا ہے وہ کسی کتاب اور ریسرچ پہ نہیں ہے. جو مقالے پڑھے گئے، جن کتابوں کا ذکر ہوا وہ اس میں نہیں ہے. آپ ہی کا ایک شعر ہے،
105 صفحے تھے، بلکہ یہ آپ میں سوچتا تھا میں پڑھوں گا، آپ نے پڑھ